تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا سوزے دل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انبیاء کرام کی داستان سنانے کا، قصائد سنانے کا سلسلہ جاری ہے اور ترتیب وار یہ سلسلہ جاری ہے۔ کل حضرت نوح علیہ السلام کی داستان اپنے اختتام کو پہنچی اور طوفان نوح اور وہ سارا واقعہ آپ نے سنا۔ تو اب اس کے بعد طوفان نوح کے بعد، یہ بس بچوں کے لیے، طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بت پرستی عام تھی، 5 بڑے بت تھے، کون سا گناہ تھے، وہ سارا کا سارا معاملہ آپ کے ذہن میں واقعہ۔ اور آپ چونکہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے تو آپ بالکل ہمارے فیس بک پیج پر ARY ڈیجیٹل کے اور یوٹیوب چینل پر بھی تمام تر واقعات دیکھ سکتے ہیں، اور صبح ہم تقریباً 3:40 پر روزانہ یہ واقعات لے کر آپ کی خدمت میں سحر میں حاضر ہوتے ہیں، اور افطار میں بھی یہ سیگمنٹ ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد سب سے پہلے جس قوم نے بت پرستی اختیار کی تھی وہ کون سی قوم تھی؟ اس قوم کا نام تھا قوم عاد۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا، عاد و سمود، قوم عاد و سمود۔ تو سب سے پہلے جس قوم نے نوح علیہ السلام کے بعد بت پرستی اختیار کی اس کا نام تھا قوم عاد۔ 3 بڑے بت تھے ان کے، جن کے باقاعدہ نام بھی بتائے گئے، غالباً سمد، سمود۔ تو قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا۔ ان نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام، قوم کا نام قوم عاد۔ ہود علیہ السلام کا اپنا تعلق بھی قبیلہ عاد سے ہی تھا، اور یہ واقعہ کتنے سال پرانا ہے؟ ہم نے آپ سے نوح علیہ السلام کے واقعے میں عرض کیا تھا تقریباً 6,500-7 ہزار سال پرانا۔ یہ واقعہ تقریباً 5,500-6 ہزار سال پرانا، اور بعد میں کئی 100 سال بعد اس قوم کے باقاعدہ آثار دریافت ہوئے، الگ پوری داستان ہے۔ اور قرآن مجید میں بار بار تذکرہ ہے ہود علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، بلکہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی ایک پوری سورہ ہے، سورہ ہود نام ہے سورہ کا، اور ایک بڑی دلچسپ آیت ہے۔ آپ سب نے ایک آیت تو سن رکھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے رسول، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سب آپ سن چکے ہیں۔ اسی طرز کی آیت ہے سورہ فجر کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ کیا آپ نے جانا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد یعنی کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کیا کیا؟ یہ آج کے واقعے میں جانتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی بڑی دلچسپ باتیں اس قوم کے بارے میں۔ سب سے دلچسپ بات یہ کہ اپیرنٹلی فزیکل اپیرنس کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، لہیم شہیم ہونے کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، یہ وہ لوگ تھے کہ پوری دنیا میں اس وقت اتنی زیادہ طاقتور کوئی بھی قوم نہیں تھی، کوئی بھی قوم نہیں تھی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے فار ایگزامپل کہ یہ کتنے طاقتور تھے۔ بھائی بعض روایات میں آتا ہے، اشرفی صاحب میں پڑھ کے حیران ہو گیا، اور آگے ایک آیت اس حوالے سے آئے گی تو مزید اس کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوگی اس بات کی، کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ اس قدر طاقتور تھے کہ جب یہ لوگ پوری قوت کے ساتھ زمین پر پیر مارتے تھے تو ان کے پیر زمین میں دھس جاتے تھے۔ اتنے طاقتور لوگ تھے۔ یعنی یہ جو میں نے آیت عرض کی، اسی آیت کے آخر میں کے بعد ایک اور آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ قوم عاد کے بارے میں، جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، اتنے طاقتور لوگ تھے۔ تو بڑا غرور تھا انہیں اپنی اس طاقت پہ، بڑا تکبر تھا، بڑا ان کو اپنے جاہو جلال اور حشم پہ اور اسٹرینتھ پہ اور قوت پہ بہت زیادہ یہ پراؤڈ فیل کرتے تھے۔ یعنی ان کے اندر یہ بڑا کامن تھا کہ بڑے تکبر سے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ کیا ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ واقعی تھا بھی نہیں، لیکن یہ غرور کے ساتھ یہ بات کہتے تھے، چیلنج کرتے تھے، ہمیں کون ہے جو ہمارے ساتھ کوئی کر سکتا ہے؟ دنیا کی کون سی ملک ہے، دنیا کا کون سا ملک ہے، دنیا کی کون سی قوم ہے جو ہمارے خلاف کچھ کر سکتا ہے؟ تو یہ اس قوم کے بارے میں یہ ایک بالکل الگ ایک فیچر تھا کہ فزیکل اپیرنس کے اعتبار سے، قوت کے بعد۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایک نبی مبعوث کیا، حضرت ہود علیہ السلام۔ بت پرستی عام تھی، ہود علیہ السلام آئے اور قوم کو دعوت دی، جس طرح نوح علیہ السلام کا آپ نے سنا تھا۔ انہوں نے جب آ کے قوم کو کیا دعوت دی اور قوم نے کیا رسپونڈ کیا، قرآن کی آیت کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا۔ اب یہی معاملہ ہود علیہ السلام کے حوالے سے سن لیجیے کہ انہوں نے کیا کہا، قوم نے کیا کہا۔ سورہ اعراف کی کچھ آیات ہیں، ترجمہ سنیے۔ یہ ترجمہ بھی اور یہ داستان بھی ہے۔ قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا بھائیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو،
اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے جو سردار تھے، جو کافر تھے، کہنے لگے، سوال کیا کر رہے ہیں اللہ کے نبی، کیا تم ڈرتے نہیں؟ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، کہنے لگے ہم تو آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ کہنے لگے آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ان کو چھوڑ دیں؟ یہاں تک کہ اب دیکھیں نا، آپ کو یاد ہے نا کہ بڑا غرور ہے اس قوم کو اپنے اوپر، بڑی طاقت ہے، تو ہم اپنے طور پر سوچ رہے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے، یہ ہمیں بتائیں گے ہم نے کس کی پرستش کرنی ہے یا کس کی عبادت کرنی ہے؟ تو کہنے لگے ان کی آپ وہ دیکھیے، ہٹ دھرمی دیکھیے، کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں نا، اگر آپ سچے ہیں تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہیں اسے لے آئیں۔ وہ اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، کہنے اگر آپ سچے ہیں جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہیں لے آئیں۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آپ کو نوح علیہ السلام کی آواز یاد آئی؟ جب وہ کشتی نوح بنا رہے تھے، یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، تو ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو، ایک دن آئے گا ہم تم سے تمسخر کریں گے۔ یہاں ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ معاشرے کا ایک عجیب و غریب عالم ہے۔ ایک قوم ہے جو بہت مضبوط ہے، جو ہر حوالے سے خوشحال ہے، جس کو فائنینشیل پرابلمز بھی نہیں ہے، جس کو صحت کے حوالے سے مسائل بھی نہیں ہے، بت پرستی کا دورہ ہے، ہر گلی کوچے بستی قریے میں بت پرستی ہو رہی ہے، ہر کام کے لیے الگ بت ہے، صحت کے لیے الگ بت ہے، بارش کے لیے الگ بت ہے، مطلب ہر بات کے لیے الگ بت بنایا ہوا ہے، بت پرستی کا دورہ ہے۔ اللہ کے نبی آئے ہیں، سب کو سمجھا رہے ہیں، دعوت حق دے رہے ہیں، دعوت تبلیغ دے رہے ہیں۔ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ نہ صرف یہ کہ دعوت کا جواب نہیں دے رہے، بات مان نہیں رہے، یعنی ہر گلی کوچے میں جو اور بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گلی کوچے میں جو کام ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، صرف آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی نہ صرف انکار کر رہے ہیں بلکہ تصدیق کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی عذاب کی خبر دے رہے ہیں، لوگ جواب میں کیا کر رہے ہیں؟ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عذاب آئے گا، تو آپ ایسا کریں گے لے آئیے عذاب دیکھ لیتے ہیں۔ چیلنج کر رہے ہیں اللہ کے نبی ہود علیہ السلام۔ یہاں تک کہ ہود علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کروں۔ معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جب اپنے لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، ہم نے علماء کرام سے بھی سنا، تو وہ ایک اپنی زبان میں ٹریلر دکھاتا ہے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں تاکہ سیکھ جائیں۔ ہم کورونا کے تناظر میں بھی علماء سے سنتے ہیں نا کہ بھئی اب بھی ہم جاگ جائیں۔ تو وہاں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اس طرح کے آثار برپا کرتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ حضرت ہود علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لوگ انکار کرتے رہے، دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جس کو کسی نے محسوس نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ برسات نہیں ہوئی کچھ عرصہ، کسی نے نوٹ نہیں کیا۔ آج بھی جب کچھ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا سائنسی ریزن ہوگی، سائنسی وجہ ہوگی، کوئی اور ریزن ہوگی، ٹیکنیکل وجہ ہوگی، کوئی بات ہوگی، بظاہر ہوتی بھی ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی ریزن بھی تو ہوتا ہے۔ کسی نے نوٹ نہیں کیا، کسی کو پرواہ نہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، وقت گزرتا گیا، بارشیں نہیں ہوئی، کسی نے سنجیدہ نہیں لیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے، کوئی سنجیدہ نہیں لے رہا تھا۔ خیر وقت گزرتا گیا، صورتحال تھوڑی سی سنگین ہوئی، کسی کے کان پر جونا رہیں گی۔ کل تک کیا ہوا تھا؟ اتنی بارش ہوئی تھی کہ سب برباد ہو گئے، آج کیا ہو رہا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی۔ پھر کچھ وقت گزرا، بارشیں نہیں ہو رہی۔ اب کیا ہوا؟ اب بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے زمینیں بنجر ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ہری بھری کھیتیاں سوکھنا شروع ہو گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جانور مرنا شروع ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے انسان پیاسے ہونا شروع ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پینے کے پانی کی تلاش میں لوگوں کو دور دور کے سفر پر جانا پڑا۔ پھر کیا ہوا؟ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے اب بچے اپنی ماؤں سے پانی مانگ رہے ہیں اور پانی نہیں ہے۔ قوم کو بڑا غرور تھا، اب اپنی اوقات پتہ لگ رہی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ قوم میں سے کچھ لوگوں کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ کچھ کام خراب تو نہیں ہو رہا، مگر ان کے سردار کیا کر رہے ہیں؟ چونکہ اگر سردار تو اگر سچ جانتے ہیں تو تب بھی وہ نہیں چاہتے کہ قوم ان کی بات مان لے ہود علیہ السلام کی، ورنہ ہمارا کیا ہوگا؟ سردار قوم والوں کو تسلی دے رہے ہیں، جیسا آپ نے کل کے واقعے میں بھی سنا تھا۔ اب ماحول کیا ہے؟ کچھ لوگ مضطرب ہیں، کچھ لوگ پریشان ہیں، کچھ لوگ پر امید ہیں کہ نہیں یہ وقت گزر جائے گا، ہو جائے گا معاملہ۔ دن یوں ہی گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی تبلیغ کر رہے ہیں، قوم کے سردار گمراہ کر رہے ہیں کہ اچانک اب یہ قوم پریشان ہے، مضطرب ہے، رو رہی ہے، پانی کی تلاش میں ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، عجیب و غریب ایک صورتحال ہے۔
کچھ سردار بہکا رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو ہمارے ہی، یہ ہمارے جو جھوٹے خدا تھے، یہ ہمارے خداؤں نے امتحان میں ڈالنے کے لیے سارا معاملہ کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ابھی یہ ہو جائے گا۔ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے کہ اچانک ایک دن ساری قوم جب پریشان بیٹھی ہے تو ایک چیز دیکھی ہے اس قوم نے کیا دیکھا؟ سب نے دیکھا کہ ایک بادل ہے جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے۔ وہ قوم جو مغموم تھی وہ قوم اب مسرور ہو گئی، وہ قوم جو اداس تھی وہ قوم اب خوش ہو گئی، وہ قوم جو اب ایک دوسرے سے بھی مایوسی کی باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی وہ سب خوش ہو گئے، وہ سردار جو اندر سے ڈرے ہوئے تھے وہ بھی خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا اپنی قوم والوں سے، دیکھا ہم نہ کہتے تھے یہ تو امتحان لیا ہے، ہمارے خداؤں نے لیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مشکل وقت سے ٹل جائے گا۔ قوم خوش ہو گئی۔ ایک قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ خوش ہو کر کہنے لگے ارے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا، یعنی انہوں نے سکھ کا سانس لیا کہ برا وقت ٹل گیا ہے، اچھا وقت آ گیا ہے، قحط ختم ہو گیا ہے، بارش شروع ہونے والی ہے۔ بادل تو آ گیا لیکن بارش شروع ہوئی کیا یا کچھ اور معاملہ ہوا؟ یہ آپ کی خدمت میں ہم کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔ ہود علیہ السلام کی قوم ہے، قوم عاد ہے، بادل آ گیا ہے، قوم کو لگ رہا ہے کہ عذاب ختم ہو گیا ہے، یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے یا ایک نیا معاملہ شروع ہو گیا ہے؟ یہ لوگ اسے رحمت کا بادل سمجھ رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہے یا یہ معاملہ کچھ اور ہے؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا